ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. معزز ناظرین، یہ نظام کائنات، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، خوبصورت پہاڑ، دریا، سمندر، دنیا میں رہنے والے امیر لوگ، ان کی یہ دولت، اربوں کے کاروبار، مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے محلات اور یہ شان و شوکت، یہ سب کچھ عارضی ہے جس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. اور جب اللہ رب العزت کے حکم سے اس دنیا کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا تو اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اور دنیا قائم کرے گا. اس نئی دنیا کو ہم آخرت کے نام سے جانتے ہیں. آخرت کی دنیا کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی. یہ وہ زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہوگی اس میں کسی کو موت نہ آئے گی، پھر چاہے وہ کامیابی کی زندگی ہو یا ناکامی کی. معزز ناظرین، یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور اس وقت اس دنیا پر کون کون سے فتنے اور فساد برپا ہو چکے ہوں گے، ان سب سوالوں کے جواب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جانیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ہی اپنے پیارے اصحاب کو بتا دیا تھا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ سیدھی راہ پر چل کر اپنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ اپنی محفل میں تشریف فرما تھے. تمام اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جلد ہی قیامت نازل ہونے والی ہے. سامنے بیٹھے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت ظاہر ہونے کی کوئی نشانی بھی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قیامت ظاہر ہونے کی نشانیاں ہیں، جن میں سے خروج دجال اور سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، اور جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو تب تک قیامت ظاہر نہ ہوگی، اور یہ نشانیاں جاننے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت ظاہر ہونے کو ہے. نمبر 1، دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا. نمبر 2، 3 اور 4 زمین کے اندر دھنس جانے کے 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں. نمبر 5، دعوت الارض. یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا جو زمین سے نکل کر باہر آئے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا، اور یہی وہ جانور ہوگا جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اس طرح لکیر کھینچے گا کہ یہ ان کے چہروں پر مہر لگا دے گا. نمبر 6 پہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. عام دنوں کی طرح لوگ رات کو سو جائیں گے، مگر صبح کا سورج طلوع نہ ہوگا، یہاں تک کہ لوگ سوتے سوتے تھک جائیں گے. پھر اللہ رب العزت کے حکم سے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. نمبر 7، یاجوج ماجوج کا دیوار سے باہر نکلنا. یاجوج ماجوج ایسی ظالم قوم ہے جو اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی. اس قوم کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور قرب قیامت میں یہ لوگ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور فتنہ اور فساد پھیلائیں گے. نمبر 8، خروج دجال. دجال ایک ایسا فتنہ ہے جسے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی. نمبر 9، حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 4تھے آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا اور آپ ہی کے ہاتھوں صلیب توڑوائے گا. آپ امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے اور دجال کو قتل بھی کریں گے. 10ویں قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی جس کے بعد قیامت ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ ملک یمن سے ایک اتنی بڑی آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر تک لے جائے گی. معزز ناظرین، یہ وہ 10 نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس دنیا پر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو ایک نئی زندگی ملے گی جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوگی، اور اس کے بعد کسی انسان کو موت نہ آئے گی.
اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح کے لیے اسے اچھے کاموں کا حکم دیا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا تاکہ وہ دنیا میں رہ کر نیکی اور بھلائی کرے اور آخرت میں ملنے والی زندگی میں فلاح پا جائے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا حکم مان کر اسے راضی کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، اور بہت ہی بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے، کفر و شرک اور دنیا میں برائی کر کے جہنم میں چلے جائیں گے اور دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا محب رکھے، آمین۔